رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى سيدنا محمد المهدي الموعود إمام الأولين والآخرين، وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. سبحان الله. لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محترمی والدی و مرشدی و محترم فقراء الزام و بزرگوں، عزت مآب خواتین، میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج جس ہستی معظم کا بحریام اقدس ہے، جس ہستی معظم کا آج ہم فیض لینے جا رہے ہیں، ان کا نام خلیفہ سوم حضرت بندگی میاں شاہ نعمت بخاد بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم سامعین، چونکہ بحریام کا موقع ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت کی سیرت پر مختصر انداز میں ہم روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ملک بڑے تھا. آپ بادشاہ وقت کے پاس ایک وزیر کی حیثیت سے نوکری کیا کرتے تھے. جب آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس دور کا یہ طریقہ تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جو نوکری ہوا کرتی تھی وہ بیٹے کو دی جاتی تھی. تو اسی حساب سے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد محترم کا منصب دیا گیا، مگر اس درجے کا منصب نہیں دیا گیا جو آپ کے والد محترم کا تھا، اس سے کم درجے کا عہدہ دیا گیا. بہرحال شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نوکری کرنے لگے. جب آپ کو ایک مدت کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ آپ کے والد محترم کا منصب جو تھا وہ آپ کو نہیں دیا گیا، اس سے کم درجے کا دیا گیا، تو آپ اعلیٰ عہدیداروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ بات رکھتے ہیں. تو اعلیٰ عہدیدار آپ سے نفرت کیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی خصوصیت تھی کہ جو کوئی اگر غلط کام ہو رہا ہو تو آپ اسے وہی ٹوک دیا کرتے تھے. کاسبی میں بھی آپ کا یہی عالم تھا. تو آپ جا کر ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں
تو وہ بات چیت بحث میں بدل جاتی ہے، وہ بحث ہاتھا پائی میں بدل جاتی ہے. تو اس ہاتھا پائی کے دوران بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 39 ساتھی، بعض روایتوں میں 39 ساتھی آئے ہیں، بعض روایتوں میں 32 ساتھی آئے ہیں. تو آپ اور آپ کے 39 ساتھیوں کے ہاتھوں صدی عبداللہ کے لڑکے کا قتل ہو جاتا ہے. صدی عبداللہ کون تھا؟ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، بہت خاص الخاص وزیر تھا. تو اس کے لڑکے کا آپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے. تو بادشاہ کو جب اس بات کی علم ہوئی، اس بات کا علم ہوا، تو بادشاہ نے بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے 39 ساتھی کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا. یہ بادشاہ کے پاس سے جاری کردہ حکم آیا. بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 39 ساتھی اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے اس مقام کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں سے بادشاہ کا 1000 کا لشکر آپ کو گرفتار کرنے، آپ کا قتل عام کرنے کے لیے نکل گیا تھا. بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھتے بڑھتے ایک مقام آتا ہے جس کا نام 16 ساتش تھا. 16 ساتش. اب محترم سامعین، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک انسان جس نے نماز کو اہمیت دی، یعنی پریورٹی دی، پریفرنس دیا، تو وہ انسان، ایک عام انسان کس طرح خدا کے خلیفے کا خلیفہ بنتا ہے. یہاں پر ہمیں اس بات کا علم ہوگا. اب بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مقام آیا جس کا نام 16 ساتش تھا. 16 ساتش کے مقام پر بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کی ندا پڑتی ہے. اور یہ کون سی اذان تھی؟ نماز ظہر کی اذان تھی. آپ کے کان میں اللہ اکبر کی ندا پڑتی ہے تو آپ اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچتے ہیں، گھوڑا رک جاتا ہے. 39 ساتھی کہتے ہیں کہ نعمت ہم آگے بڑھ جائیں گے، آگے بڑھ کر جتنی ساری عبادتیں کرنی ہے، جتنی نمازیں ادا کرنی ہے، ہم آگے بڑھ کر کر لیں گے. تو یہاں پر قربان جائیے بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے بڑھ کر نہیں بلکہ یہیں پر مجھے ادا کرنا ہے. حاکم کا حکم آ چکا ہے، وہ ٹلنا نہیں چاہیے. حاکم کا حکم آ چکا ہے، وہ ٹلنا نہیں چاہیے. آپ وہیں پر رک جاتے ہیں اور آپ کے 39 ساتھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں پر بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ساتش کے وہ گاؤں میں رک کر آپ وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں. تو بادشاہ کا 1000 کا لشکر آتا ہے. لشکر آ کر ٹہرتا ہے تو ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ یہی نعمت ہے، میں انہیں جانتا ہوں. پیچھے سے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہی نعمتیں میں جانتا ہوں. جب اعلیٰ عہدیدار آگے آتے ہیں، آ کر بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت و سیرت بدل چکی تھی. آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کی ہر وہ چیز بدل چکی تھی. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اعلیٰ عہدیدار کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہو سکتے. اگر یہ نعمت ہوتے تو یہ اپنی جان بچاتے ہوئے اپنے 39 ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے ہوں گے. یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ دکھتا ہے جو اس جنگل بیابان میں رک کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یہ نعمت نہیں ہو سکتی. اب بادشاہ کا لشکر آگے بڑھ جاتا ہے. آگے جا کر جو 45 ساتھی جو نماز کو پیٹ دکھا کر آگے بڑھ گئے تھے ان کا قتل عام ہو جاتا ہے. بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ دریافتی کرتے ہیں، یعنی ایک چرواہے سے جو بکریاں چراتا ہے اسے بلا کر پوچھتے ہیں کہ اس جنگل و بیابان میں عذاب کس نے دی؟ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک سید محمد جون پوری کہہ کر ایک اللہ والی ہستی آئے ہیں، ان کا قافلہ آ کر رکا ہے. یہیں پر وہ لوگ پہلو دانے ہیں، اپنا پڑاؤ دانے ہیں، یہیں پر ان کا دائرہ ہے. انہی کے دائرے سے اذان آئی. تو بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں. آپ آگے بڑھتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو بیان قرآن چل رہا تھا. آپ بیان قرآن میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. تو یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میاں نعمت، تم نعمت سے بھرپور ہو. چونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ جو کوئی شخص کو پہلی مرتبہ دیکھتے تو اسے اس کا نام لے کر پکارا کرتے تھے. یہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آیا. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ بھائی نعمت، آؤ میاں نعمت، تم نعمت سے بھرپور ہو، نعمت سے بھرے ہوئے ہو. بندگی میں شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں پر گر جاتے ہیں اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے اپنی پچھلی پوری بیتی ہوئی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام سنتے ہیں. سن کر شاہین نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقوق کی تعلیم دیتے ہیں. حقوق فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت، حقوق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں.
ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ اب جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ اگر ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں تو بالکل اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ مگر جو حقوق العباد ہیں اگر مجھ سے کسی اور کو تکلیف پہنچی تو میں بجائے اس سے معافی مانگنے کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پہلے مجھے اس شخص سے معافی مانگنا ہے پھر اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں تو میاں نعمت سمجھ جاتے ہیں اور فوراً واپس اپنے مقام کو آتے ہیں۔ کہاں پر آتے ہیں؟ سیدی عبداللہ کے گھر کو آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ بندہ نعمت۔ سیدی عبداللہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے بالا خانہ یعنی فرسٹ فلور بیلکنی پر چڑھ رہا ہے، چڑھ کر دیکھتا ہے تو بندگی میں عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی شمشیر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، سر نیچے جھکا ہوا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ سمجھتا ہے پہلے تو کہ میں نے بادشاہ کے یہاں میاں نعمت کی شکایت کی تھی اسی لیے وہ بھی میرا قتل کرنے آ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تم کیوں آئے ہو، سبب کیا ہے آنے کا؟ تو بندگی میں عائشہ نعمت فرماتے ہیں کہ یہ رہی میری شمشیر، یہ رہی میری تلوار، چاہو تو مجھے معاف کر دو یا میرا قتل کر دو۔ تو سیدی عبداللہ پریشان ہوتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ میاں نعمت میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کروں گا، میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کروں گا۔ جب تم یہاں سے جا رہے تھے تو جلالی نعمت بن کر جا رہے تھے، آ رہے ہو تو اللہ کی نعمت بن کر آ رہے ہو، اگر تم مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ گے تو میں بالکل تمہیں معاف کروں گا۔ تو بندگی میں عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدی عبداللہ کو اپنے ہمراہ لے لیتے ہیں۔ آپ اپنی دو زوجاؤں کے پاس جاتے ہیں، بندگی میں عائشہ نعمت اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا اختیار حاصل ہے، تمہیں تمہارا حق حاصل ہے۔ یہ کہہ کر عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سے معافی مانگتے ہوئے سیدی عبداللہ کو لے کر صلح سازش کو آتے ہیں۔ تو وہاں سے مہدی موعود علیہ السلام کا جو قافلہ تھا وہ پٹن کی طرف بڑھ چکا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام پٹن کی طرف جا چکے تھے۔ عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدی عبداللہ پٹن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، قدموں پر گرتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین، بندگی میں عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی آخری سانس تک، آپ کے وصال تک آپ ہی کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھے۔ محترم سامعین، حضرت بندگی میں عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام بڑی بڑی بشارتیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت کی جو 3 صفات ہیں وہ بننے سے ملتی ہیں۔ فرماتے ہیں مخراج بدعت ہے، مرد میدان ہے، مرد خناش ہے۔ اب محترم سامعین، مخراج بدعت سے کیا معنی آتے ہیں؟ بندگی میں عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ہر لمحہ عمل کے جو میدان میں اپنا پڑاؤ پہلے ڈالا کرتے تھے۔ آپ بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ہر وقت آپ عمل کے میدان میں اپنا پڑاؤ پہلے ڈالا کرتے تھے۔ اس کے بعد محترم سامعین، جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو بندگی میں عائشہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ رونے کے دوران آپ کے منہ سے آہ کی آواز نکل آتی ہے، چونکہ ہم جب روتے ہیں تو ہمارے منہ سے بھی آواز نکل آتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام اس آواز کو سن کر کہتے ہیں کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ بندہ نعمت ہے، بندہ نعمت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں روتے ہو؟ تو بندگی میں عائشہ نعمت فرماتے ہیں کہ چند ہی لمحات میں آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اسی غم میں بندہ رو رہا ہے۔ تو یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت رو مت، بھائی نعمت رو مت، بندہ تم میں موجود ہے۔ رونے کا وقت تو وہ ہے جب تم میں سے بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات دور ہو جائے۔ بھائی نعمت رو مت، بندہ تم میں موجود ہے۔ رونے کا وقت تو وہ ہے جب تم میں سے بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات دور ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ ایک فارسی دوہا پڑھتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گربہ منی دریا منی پیش منی، گربہ منی دریا منی پیش منی، گربے منی پیش منی دریا منی۔ مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو، تمام سے توجہ کا طالب ہوں، آپ غور کریے اس جملے پر کہ اگر تو بندے کے سامنے ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو یمن میں ہے، اور اگر تو یمن میں ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو بندے کے سامنے۔
یہ کہتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ یوں بھی آیا کہ جب بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر خراساں میں جب آپ مہدی موعود علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیویوں کو لانے کے لیے گئے تھے، جب آپ اپنی بیویوں کو لے کر واپس ہو رہے تھے تو آپ کی ملاقات خلیفہ اول فرزند مہدی علیہ السلام، جانشین مہدی علیہ السلام حضرت بندگی میاں میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ چونکہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کر آ رہے تھے، آپ کے پاس اتنی رقم میسر نہیں تھی کہ آپ آگے کا سفر طے کر سکیں۔ آپ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو میرے والد محترم کی امانت کے طور پر پیسے رکھائے گئے ہیں وہ بندے کو دے دیجئے، بندہ آگے کا سفر طے کر کر آپ کے پاس آ جائے گا اور وہاں پر لوٹا دے گا۔ تو یہاں پر بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ بندہ امانت دار ہے، بندہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ محترم سامعین، یہ کون سی امانت تھی؟ جب آپ گئے تھے تو آپ کو لوگوں کی جانب سے فتویٰ آیا تھا کہ یہ مہدی موعود علیہ السلام تک اللہ کیا کہہ کر پہنچا دیجیے۔ اب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ ایک الگ سیرت ہے، انشاءاللہ ہم سیرت ثانی مہدی میں سنیں گے، سیرت بندگی میاں میں سنیں گے۔ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ فرما دیتے ہیں بندہ امانت دار ہے، بندہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ کہہ کر آپ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کا دائرہ کہاں تھا؟ آپ کا دائرہ فرا مبارک میں تھا۔ جب آپ آ کر سارا معاملہ سناتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگتے ہیں کہ بھائی نعمت، کیا آپ نے یہ گجراتی کہاوت نہیں سنی؟ مہدی موعود السلام فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت، کیا آپ نے یہ گجراتی کہاوت نہیں سنی؟ جو مال باپ کا ہوتا ہے اس پر بیٹے کا بھی حق ہوتا ہے۔ آپ بھائی سید محمود کو وہ امانت دے دینا چاہیے تھا۔ تو چونکہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رس جاتے ہیں، تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں، صحرا میں جا کر ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو مخانے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ جب نماز کا وقت آیا، مہدی موعود علیہ السلام نماز کے لیے رکعت باندھ رہے تھے تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے سید محمد، تم نماز جب ادا کر رہے ہو، ہماری نعمت ہم سے روٹ کر چلی گئی، جاؤ اور اسے منع کر لے آؤ، جاؤ اور اسے منع کر لے آؤ۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام جاتے ہیں، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم ہمیں چاہو یا نہ چاہو، ہم نے تو تمہیں چاہا ہے، تم ہو نعمت خدا کی، یا شاہ نعمت، یہ کہنا ہی تھا۔ آپ پلٹتے ہیں، قدموں پر گر جاتے ہیں اور دائرے کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ محترم سامعین، ایک آخری واقعہ کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا کہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کے جو فقراء تھے وہ باہر دائرہ بنا رہے تھے، یعنی جھوپڑی بن رہے تھے۔ جب وہ جھوپڑی بن رہے تھے، تمام جھوپڑی مکمل ہو گئے، آخر میں ایک گھیٹی مارنا تھا، ایک گھیٹی مارنا تھا، ایسا ہو گئی۔ بندگی میں شاہ نعمت آتے ہیں اور وہ فقراء سے کہتے ہیں کہ کام روک دو، کام روک دو، حاکم کا حکم آ چکا ہے، وہ کرنا نہیں چاہیے، کام روک دو۔ تو وہ فقیر کہنے لگتے ہیں کہ حضرت سارا کام ہو گیا، صرف ایک گھیٹی مارنا ہے، اگر ہم یہ گھیٹی نہیں ماریں گے تو جو ہم نے محنت کی ہے وہ تمام اکارت ہو جائے گی، جو گھاس ہم نے لگائی ہے چھت کے لیے وہ گھاس اڑ کر چلی جائے گی۔ تو شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں نہیں کرنا ہے، چھوڑ دو۔ تو وہ فقیر یہ کہتے کہتے گھیٹی مار کر اتر جاتے ہیں۔ شاہ نعمت چلتے ہیں، وہ گھیٹی کو کھول دیتے ہیں، ایک ہوا آتی ہے، وہ ساری کی ساری گھاس اڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو شاہ نعمت فرمانے لگتے ہیں کہ بلا گئی، بلا گئی، مگر حاکم کا حکم نہیں ٹلنا چاہیے۔ محترم سامعین، مقام شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جملے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ بندہ، مہدی موعود فرما رہے ہیں کہ بندہ اور بھائی نعمت نے دونوں توکل کے میدان میں ہم دونوں نے گھوڑے دوڑائے، کچھ فرق نہ تھا، صرف اور صرف اتنا فرق تھا کہ بندے کے گھوڑے کے کان بھائی نعمت کے گھوڑے سے آگے تھے۔ دونوں کا توکل برابر تھا، کچھ فرق نہیں تھا، بس اتنا فرق تھا کہ بندے کے گھوڑے کے کان بھائی نعمت کے گھوڑے کے آگے تھے۔ یہ مقام ہے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ محترم سامعین، ایک اور واقعہ ہے، مگر وہ واقعہ بڑا ہی کنٹروورشل واقعہ ہے، اسے
اگر ہم مطالعہ کریں گے تو بعض روایتوں میں الگ واقعہ ملے گا، بعض روایتوں میں الگ واقعہ ملے گا. انشاءاللہ اگلے سال اس واقعے پر مکمل طور پر یہ فقیر مطالعہ کر کر آپ کے سامنے پیش کرے گا. محترم سامعین، آج ہم کچھ مصیبت میں آ جاتے ہیں، کچھ پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، تو ہم کیا ہمارے بڑے جو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں بندگی میں عشاء نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں. اور یہ نیاز ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نیاز کو کرنے کی تعلیم ہمیں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے دی. مہدی موعود علیہ السلام کے گھر میں آپ کے ایک فرزند کی طبیعت خراب رہتی ہے، شدید طبیعت خراب رہتی ہے. بعض روایتوں میں میاں سید علی کا نام آیا ہے، بعض روایتوں میں میاں سید حمید کا نام آیا ہے. تو آپ کے ایک فرزند کی طبیعت بڑی شدید خراب رہتی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دائرے کے چند فقراؤں کو بلاؤ اور اللہ کے نام پر کھلا کر انہیں چلا دو. انشاءاللہ اس برکت سے فرزند کی طبیعت جو خراب تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو بیوی جو تھی وہ فقراؤں کو بلاتی ہے، اللہ کیا کہہ کر انہیں کھانا کھلاتی ہے. اس کے بعد چند دن بعد دیکھتے ہیں تو فرزند کی طبیعت جیسی کی ویسی ہے، مطلب خراب کی خراب ہے، طبیعت میں کچھ سدھار نہیں آتا. بیوی جا کر عرض کرتی ہے کہ مینا جی آپ نے کہا تھا کہ فقراؤں کو بلا کر کھلاؤ. بندی نے بلا کر کھلایا مگر کچھ سدھار نہیں آیا. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان فقراؤں میں بھائی نعمت موجود تھے؟ کیا ان فقراؤں میں بھائی نعمت موجود تھے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ بھائی نعمت تو موجود نہیں تھے. آپ حکم دیتے ہیں کہ پھر سے بندگی میں عشاء نعمت کو بلاؤ اور تمام فقراؤں کو کھلاؤ. جب بلا کر کھلایا جاتا ہے بندگی میں عشاء نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہو کر جب آپ اٹھ کر باہر آ رہے تھے تو بیوی ایک معاملہ دیکھتی ہے. بیوی دیکھتی ہے کہ بندگی میں عشاء نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر سے ایک ہوا کا گولا ڈھکلتے ہوئے باہر لے آ رہے ہیں. بیوی پریشان ہو کر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ مینا جی یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میاں سید علی میں جو بلاغیات تھی بندگی میں عشاء نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹھوکر سے اسے باہر چلا گیا. یہ مقام ہے بندگی میں عشاء نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.